تراویح کی اجرت لینا دینا کیسا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی دکھانے، خوش آوازی کی داد پانے اور نام چمکانے کے لیے قرآن کریم پڑھے گا تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا حب جا اور ریاکاری کی طلبکاری میں نہ پڑا جا پڑے گا۔ اسی طرح اجرت کا لین دین بھی نہ ہو، طے کرنے کا ہی کوئی اجرت نہیں کہتے، بلکہ اگر یہاں تراویح پڑھنے آتے اسی لیے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے، اگرچہ طے نہ ہوا تو یہ بھی اجرت ہی ہے۔ اجرت رقم کا نام نہیں بلکہ کپڑے یا غلے یعنی اناج وغیرہ کی صورت میں بھی اجرت ہی ہے۔ ہاں، اگر حافظ صاحب نیت کے ساتھ صاف صاف کہہ دے کہ میں کچھ نہیں لوں گا، یا پڑھوانے والا کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا، پھر بعد میں حافظ قرآن کی خدمت کر دے تو حرج نہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تلاوت و ذکر و نعت کی اجرت حرام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ عز و جل کروانے میں سے متعلق جب استدعا پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن و ذکر الہی پر اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں، لینے والے اور دینے والے دونوں ہی گنہگار ہوں گے، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کی چیز کا اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے۔ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین جرم ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائزہ شرعیہ بھی شامل ہو، یعنی شرعاً جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین مقرر کر دیں۔ مثلاً پڑھوانے والا کہے، میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا۔ وہ کہے، میں نے قبول کیا۔ اب وہ اتنی دیر کے وسیلے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہے، فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو۔ یہ صورت جواب یعنی جائز ہونے کی ہے۔ تراویح کی اجرت کا شرعی حصہ۔ اس مبارک فتوے کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترغیب ہو سکتی ہے۔ مثلاً مسجد کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب بدعت یعنی ساتھ ہی ساتھ تراویح بھی پڑھا دیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے۔ یا یوں کریں کہ ماہ رمضان میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر کے پاک روزی حاصل کریں، اور اگر سخت مجبوری نہ ہو تو حیلے کے ذریعے ہی رقم حاصل کرنے سے گریز کریں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایک امتحان، سخت امتحان یہ ہے کہ جو رقم قبول نہیں کرتا اس کی کافی واہ واہ ہوتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو حب جاہ اور ریاکاری سے بچانا ضروری ہے۔ بلا حالت دوسروں سے تذکرہ کرنے سے بچنا اور دعائے اخلاص کرتے رہنا ایسے مواقع پر مفید ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔